میرے مولا ہمارے دلوں میں قرآن و نماز پڑھنے کی ایسی چاہت پیدا کر دے کہ پڑھے بنا سکون نہ آئے۔ بے شک تو قادر ہے ہر چیز پر۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ دل کو مایوس مت ہونے دے، بس یقین رکھے اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو اسی میں خیر ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ کوشش کرتے رہنا، ہمت نہیں ہارنا، ایک دن منزل کو پا لو گے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش الگ الگ ہوتی ہے، جس کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز سے آزماتا ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دیا جائے گا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دی تو یہ لائن مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اور پھر تہجد پڑھنے والوں کی قسمت اللہ تعالیٰ سنوار ہی دیتا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں مگر سب سے گھٹیا طریقہ محبت و ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔